نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر فخر گجرات حضرت مولانا خیر الدین صاحب، مفتی حفیظ الرحمن صاحب، مولانا نوشاد صاحب بلبل باغ مدینہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، حاضرین حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی UK کے 28ویں سالانہ سنی اجتماع کے دوسرے روز نور ہال پرسٹن میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اور تھوڑا سا بھی احساس یا شعور رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان دنیا کے ہر خطے کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر کسی ملک کے اندر کسی حد اطمینان سے ہیں بھی تو جنرلی اگر پوری دنیا کا سروے کیا جائے تو زیادہ تر مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں کے شکار نظر آئیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بن مانگے سارے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے،
ان مسلمانوں کے قدموں کے اندر کیسر و کسرا کے تاج پڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر آہستہ آہستہ عروج کی شاہراہ پر مسلمان گامزن ہوتا جا گیا، اور آئی تھنک لاسٹ 6 to 7 سینچری سے مسلمان کئی اعتبار سے ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس ڈاؤن فال کے سلسلے میں جب دنیا کے دانشور انٹلیکچوئل بیٹھ کر کے غور کرتے ہیں اور پلاننگ سے کرتے ہیں کہ اس قوم کے زوال کی وجہ کیا، ڈاؤن فال کا ریزن کیا، تو کوئی کہتا ہے کہ اکنامیکل، فائنینشیل، ایجوکیشنل، پولیٹیکل، مسلمانوں کا گراف اتنا نیچے چلا گیا کہ جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہے۔ اور اس قوم کی ایک سب سے بری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ قوم خاص طور پر اپنی کمی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اپنی تباہی کا سبب کسی اور ہی کو وہ قرار دے دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جے پور کی سرزمین پر میرے ایک ساتھی مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ایک سینٹنس میں مجھے آپ جواب دیجئے کہ اچھا انسان بننا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو جواب میں یہی کہا تھا، اچھا انسان بننا ہو تو دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو اور خود کی خامیاں تلاش کرو، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں کی ہی خامیاں دیکھتے ہیں اور خود کو خوبیوں کا مرصع تصور کرتے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن کی روشنی میں ہماری تباہی کی وجہ بتاؤں، قرآن کی روشنی میں ہماری پریشانی کا سبب بتاؤں، قرآن کی روشنی میں اللہ کی رحمت کے روٹ جانے کا ریزن بتاؤں۔ وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، جا بجا رحمان الرحیم کی حیثیت سے اس کی صفت کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، جس نے خود فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جن بندوں سے اتنی محبت ہے کہ بندہ ماں کے شکم میں پہنچ جائے تو اس کی پرورش وہاں پر وہ کرنا نظر آتا ہے، اور وہ خود رحم کو اتنا پسند کرتا ہے کہ ارشاد فرماتا ہے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے، سرکار فرماتے وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جا بجا مہربانی کے سلسلے میں فرمایا گیا، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر ہی مہربانی نہیں کی، جانوروں پر بھی مہربانی کی۔ آپ ذرا سوچو، وہ پروردگار اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کر کے کیا کرے گا؟ ایک ماں جتنا اپنے بچے کو نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ لیکن میرا پروردگار ریزن بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے تم پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، کس وجہ سے اللہ عز و جل تمہیں تکلیف کے اندر گرفتار فرماتا ہے۔ تو خود اللہ نے فرمایا ریزن، اور اسی پر آج میری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی، اسی کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟
یہ تو ہے نہیں کہ وہ عذاب دے کر اپنی طاقت تم کو دکھنا چاہتا ہو کہ دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں. نہیں نہیں، وہ اپنی طاقت دکھانا جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. 32 سیکنڈ کے اندر زلزلے کے ذریعے دنیا کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر. سونامی کے ذریعے انسان کے بنائے ہوئے پلان کو چکنا چور کرنے کی طاقت ہے اس کے اندر. وہ بہت قوت والا ہے، وہ بہت طاقت والا ہے. تو پھر تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اب عذاب کیوں تم پر آتا ہے؟ پریشانی میں تم کیوں گرفتار ہوتے ہو؟ تو اللہ نے ریزن بیان فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو. پتا چلا جب جب ناشکری ہوتی ہے اللہ رب العزت جل جلالہ پریشانی میں گرفتار کر دیتا ہے. جب جب اللہ عز و جل کی نعمتوں کا مس یوز ہوتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. بڑے پیارے انداز میں قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نعمتوں کو نہیں چھینتا. کسی کو اگر کوئی چیز اللہ نے دے دی تو اس وقت تک اللہ نہیں لیتا جب کہ جس کو دی گئی ہے چیز وہ خود کو چینج نہ کر دے، اس قابل اگر نہیں رکھتا اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. زمینیں ہمیں دیں، چھین لی گئیں، اس لیے زمین دی گئی تھی کہ زمین پر سجدہ کرتے، لیکن ہم نے زمین کو گناہوں پر گواہ بنایا. دولت اس لیے دی تھی کہ ہم دولت کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کریں، ہم نے ہماری قوم نے دولت کے ذریعے عیاشیاں کی، دولت چھین لی گئی. عزت و وقار کا تاج دیا گیا تھا، عزت و وقار کا تاج چھین لیا گیا، اس لیے کہ عزت و وقار جس سبب سے اللہ نے دیا تھا وہ کوالٹی اب انسان میں نہ رہی تو انسان سے وہ نعمت چھین لی گئی. اسی طریقے سے جتنی بھی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر تم میری عبادت کرنے والے بندے ہو تو جب جب میری نعمت ملے تب میرا شکر ادا کر. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک نعمت نہیں عطا فرمائی. نعمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. جب اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے کریم نے فرما دیا کہ یقیناً میری ساری نعمتوں کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ساری نعمتوں کا شکر بھی نہیں بجا لا سکتے. تو بس اتنا کرو جس کے صدقے میں ساری نعمتیں میں نے عطا کی، بس میرے اس محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو، میری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. میرے محبوب محبت میں گرفتار ہو جاؤ، ان کا ذکر کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکار فرما دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بہت دور آپ کو لے جانا نہیں چاہتا. ڈیلی کی لائف کے اندر اللہ کی نعمتوں کا مس یوز جس طریقے سے ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس سے قریب کرنا چاہوں گا
کہ آپ ڈیلی کی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو محسوس کر سکیں اور ناقدری کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں اوکیشن ہوتا ہے، شادی وغیرہ کا فنکشن ہوتا ہے، اب اس میں آپ دیکھ لیجئے مس یوز کا معاملہ، کھانے کا، پیسوں کا، ان ساری چیزوں کا مس یوز ہو رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی شادیاں کرنے والوں کو دیکھا ہے جو شادی کے ٹائم پر تو کسی حد تک مسکراتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی سالوں تک سر پکڑ کے روتے نظر آتے ہیں، اتنا قرض ہو گیا۔ اور ویسٹ آف منی کی سچویشن، العیاذ باللہ، ویسٹ آف فوڈ کی سچویشن، العیاذ باللہ۔ آپ جانتے ہیں، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، روٹی کا ٹکڑا دو۔ اٹھایا، سرکار نے اسے صاف کیا روٹی کے ٹکڑے کو، اور کھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے عائشہ، یہ وہ نعمت ہے کہ ایک بار گھر سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، عائشہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذرا سوچو آپ، آج ہم اپنے ٹائم کو دیکھیں تو ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہو رہا ہے؟ مور دین 80% سوشل میڈیا، واٹس ایپ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں تکلیف میں گرفتار فرما دیا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر نہیں بجا لائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، ہمارے بھائی حافظ مقصود ہیں، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پورا وائرل کیا۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا، چونکہ کل میری تقریر کا موضوع زبان تھا، ٹنگ، تو میں نے کہا تھا کرنا کیا ہے، اپنی زبان کو کی طرح استعمال کرنا ہے۔ ایک سینٹنس میں نے کہا تھا اور وہ یہ تھا، مخلوق سے کم بولو، خالق سے زیادہ بولو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام، صالحین کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ اپنا غم بھی کسی سے نہیں کہتے تھے، وہ اپنا غم بھی اپنے رب سے کہتے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب ہم سے ناشکری ہوگی، جب جب اللہ کی نعمتوں کا مس یوز ہوگا، اللہ وہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ پھر ان نعمتوں کو اللہ عز و جل ہم سے چھین لیتا ہے، اور جب جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے گا، رب قدیر جل جلالہ وہ نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ میرا رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کی قدر کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن یہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، سب کے وعدے پر بھروسہ ہے، رب کے وعدے پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ ایک بلڈر اگر کہہ دے، ایک بزنس مین کہہ دے، ہم نے بہت سارے پرسٹن کے بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی یوکے کے بزنس مین کو دبئی کے اندر بہت زیادہ خواب دکھانے والوں کو انویسٹمنٹ وہاں پر کرنے کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ دبئی والوں نے خواب دکھایا، سب کچھ بیچ کے وہاں پیسہ لگا دیا، بعد میں پتہ چلا سب ختم۔ جہاں چمکتی کوئی بات آ جائے بھروسہ کر لیا۔ نادان ایک بات اچھی طریقے سے دل کے اندر محفوظ کر لو، ان اللہ لا یخلف المیعاد،
بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ عز و جل جو وعدہ فرماتا ہے وہ پورا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے زیادہ کی طلب ہے، بند تجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری نعمتوں کی قدر کر، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے زیادہ عطا، میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تیری محنتیں اتنی نہیں کہ میں تجھے وہ نعمتیں دوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ آنکھ کون دے سکتا ہے؟ کان کون دے سکتا ہے؟ کس نے بن مانگ یہ نعمتیں عطا فرمائیں؟ میرے رب نے عطا فرمائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں شکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ان دو نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کیا جائے، آنکھ کا اور کان کا۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے جو عطا فرمائی اس کا ریزن بھی، آج حضرت مولانا یونس صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز میں یہی انہوں نے تلاوت کی، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ کیوں اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ آنکھ اور کان یہ اتنی دو بڑی نعمتیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ایسی نعمت نہیں دے سکتا، اور یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں آزمائے، سنتے کیا ہو اور دیکھتے کیا ہو۔ اگر سنو گے تم قرآن تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر سنیں اور چپ رہے تو بن مانگے اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ آپ ذرا سوچو، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، اس لیے کہ کان تمہیں گانے سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں غزلیں سننے کے لیے نہیں دیے گئے، کان تمہیں قرآن سننے کے لیے دیے گئے۔ اور یہی قرآن سننے کا معاملہ تھا کہ کل تک مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب اور مسلمانوں میں جو قوت پیدا ہوئی تھی وہ قرآن سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، اور یہی قرآن ہے، اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ بہت سارے کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بھی قرآن کی اثر انگیزی سے بچ نہ سکے، اور قرآن نے ایسا اثر دکھایا کہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، اور آج بھی دنیا اس قرآن کو سننے سے ہی روکنا چاہتی ہے۔ آج اگر گاڑیوں کے اندر شور، فلائٹوں کے اندر میوزک، ہوٹل کے اندر میوزک، یہ ساری چیزوں کا عادی جو بنا دیا گیا کہ ہم بھی جرنی کرتے ہیں تو آج ہمارے مسلمان گاڑیوں کے اندر غزلیں لگا دیتے ہیں، میوزک لگا دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ان چیزوں کے عادی بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن سنو گے نہیں تو دل بدلے گا نہیں، اور اس زمانے کے اندر بھی جن کے دلوں کے اندر قرآن کی طاقت کا احساس تھا تو جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ شور مچاتے اور کہتے شور مچاؤ شور مچاؤ، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آج اس شور کو عام کر دیا گیا۔ آج اس شور کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب مسلمان قرآن سننے سے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، خدا کی قسم میں تو کبھی کبھی اپنی قوم کی سچویشن کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کڑتا ہے کہ قرآن سننا بھی اب ہماری قوم پر بوجھ بن چکا ہے۔ جو قرآن دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، اب اسی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہے تو کب ختم ہوگا؟ بے قراری کا علاج گانوں میں تلاش کرتے ہیں، غزلوں کے اندر۔ بے قراری کا علاج قرآن سننے کے اندر ہے، ڈپریشن کا سولیوشن قرآن کے اندر ہے،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، آنکھ اور کان یہ دونوں بہت اہم چیزیں، اور اسی لیے قرآن نے پہلے کان کا تذکرہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جس رب نے تمہیں کان دیا ہے وہ تم سے کان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب پوچھے گا کان میں نے دیا تھا بندے، سنا کیا تو؟ آنکھ میں نے دی تھی دیکھا کیا تو؟ دل میں نے دیا تھا کس کی محبت اس میں آئی؟ پوچھے گا اللہ عز و جل۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں اس حد تک انسان بے باک ہو گیا کہ کہہ رہے یار دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ، اتنا ایزی تم نے آخرت کو لے لیا۔ جس آخرت کے تصور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس حد تک گھبراتے ہوں کہ کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا کہ قیامت میں مجھے اپنے بارے میں اللہ کو جواب نہ دینا پڑتا، میں حساب کتاب سے بچ جاتا۔ کون صدیق اکبر؟ جن کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، جو یار غار بھی رہے یار مزار بھی رہے، وہ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہمارا حال ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے۔ یہ آنکھ کان اور یہ پورا اسٹرکچر، یہ پورا وجود اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کو اپنی مرضی سے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ مال بھی اللہ کی امانت اور جان بھی اللہ کی امانت، یہ دونوں چیزیں اس نے خرید لی ہیں اور ہمیں ٹیمپرری طور پر یوز کرنے کے لیے دیا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میرا گھر، میری گاڑی، میری جو ہے وہ فیکٹری، میری شاپ، یہ سب اپنی چیزیں وہ بناتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے لے جا، تیرے کو تو کہہ رہا تھا نا یہ سب تیرا ہے، اگر لے جا سکتا ہے تو لے جا۔ اس وقت کچھ نہیں لے جا سکتا۔ جس کے بارے میں کہتا تھا میرا گھر نہیں لے جا سکتا، میری گاڑی نہیں لے جا سکتا، میری فیکٹری نہیں لے جا سکتا، ارے بھائی ہاتھ میں انگوٹھی بھی ہو تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا نہیں لے جا سکتے۔ تو ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ گویا کہ یہ بتا رہا ہے بندے یہ صرف میں نے تجھے یوز کرنے کے لیے دیا تھا، جب تک تو نے یوز کیا تب تک تو نے یوز کر لیا، اب جب تیری زندگی مکمل ہوگی تو تیرا کچھ بھی نہیں، کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، میں جسے دوں گا وہی اسے یوز کرے گا۔ سوچو۔ اب ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں، پوری تقریر یاد رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سینٹینس کو ضرور یاد رکھنا، شاید کہ زندگی بدل دے یہ سینٹینس۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو پیچھے والے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا؟ ڈائری چیک کرو، کمپیوٹر چیک کرو، فون چیک کرو،
बैंक के अंदर कांटेक्ट करो क्या छोड़ के मरा। और यही मरने वाला जब कब्र में पहुंच जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर आया। क्या लेके आए। पीछे वाले कह रहे हैं क्या छोड़ के मरा, और फरिश्ते मरने वाले से पूछते हैं क्या लेकर आया। जो छोड़ के जाना है उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर दिए, और लेकर जाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमने कोई तैयारी की साथ ले जाने की चीज की? कोई तैयारी नहीं हमारे पास। अमल भी है तो ऐसा तो पता नहीं बारगाहे समदियत में मकबूलियत का दर्जा रखता भी है या नहीं मालूम। सब कुछ हमारा नाकिस है, फिर भी हम इस दुनिया में मस्त हैं। खैर, मैं कहीं शुक्र की बजाय किसी और तरफ चला जाऊं तो आइए फिर मैं आप शुक्र की तरफ ले आता हूं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो, शुक्र अदा किया करो। जब जब जो नेमत मिले फौरन उसका शुक्र अदा कर लो। अल्लाह को शुक्र अदा करने वाला बंदा बहुत पसंद है, वो बड़ी मोहब्बत करता है शुक्र अदा करने वाले बंदे की। आप जरा बताइए, आपने किसी को कोई चीज तोहफे में दी, मिसाल के तौर पर आपने किसी से कहा कि यार ये ना फलां को तुम दे देना मेरी तरफ से, फिर आपने उसको मैसेज किया कि यार मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजी थी, मिला या नहीं, मिली या नहीं। वो लिख दे कि हाँ मिली, लेकिन गिफ्ट के एवज के अंदर थैंक यू नहीं लिखता, जज़ाकल्लाह नहीं लिखता, तो आप कहते हैं कैसा आदमी है यार, इसके पास थैंक यू कहने के लिए भी टाइम नहीं। नेक्स्ट टाइम आप कोई गिफ्ट देने के बारे में 50 बार सोचेंगे, इस नाकदरे को दे करके क्या फायदा, क्या फायदा। नादानो, इससे भी तुम्हें समझ में नहीं आता। सुन लो, दुनिया वो गिफ्ट देगी जो और भी दे सकते हैं, खुदा ने वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ने वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता, फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उसका शुक्र नहीं बजा लाते। मैं बॉयलर मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूं, देसी मुर्गी की बात करता हूं। वो एक ड्रॉप पानी पीने के बाद यूं आसमान पर उतर करती, हमें बताती है करीम का शुक्र अदा करो। हैरत की बात है, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी जिंदगी अल्लाह की नाशुक्री में गुजरती। आइए, बेटा पैदा हुआ, बड़े जमाने के बाद पैदा हुआ, नाम क्या रखेंगे, बर्थडे मनाना, ये है वो है। कभी हमने कुरान पढ़ा कि बच्चे की विलादत के बाद बच्चे की सबसे पहले फिक्र किस चीज की करनी चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बेटे अता फरमाए, एक बेटा अता फरमाया, दूसरे बेटे की बात की बशारत भी अता फरमा दी। तो कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर बेटे की विलादत होती और कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बुढ़ापे के अंदर इस्माईल और इसहाक जैसी औलाद अता फरमाई। ए मेरे रब, मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फिक्र सबसे पहले। कुरान उठा करके देखिए, आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा, आपका ईमान ताजा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इंशाअल्लाह इस हदीस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब परवरदिगार किसी को कोई नेमत अता करता है और उस नेमत के मिलने पर वो एक बार कहता है अल्हम्दुलिल्लाह,
اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اس نعمت سے خوش ہو کر ایک بار کی بجائے 2 بار کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس نعمت پر خوش ہو کر میرا بندہ اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی نعمت کے ملنے پر بندہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمیں تھینک یو تو یاد ہے، الحمدللہ یاد نہیں۔ منو پانی پی جاتے ہیں، ٹنوں پانی پی جاتے ہیں، منو کھانا کھا جاتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں ہے۔ یہ قحط پڑ جانا، یہ غلے کا کم ہو جانا، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ریزن ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے پاکیزہ حلال تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ، اس رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ شکر کون ادا کرے گا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن زیادہ تر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے وہ نظر آئیں گے جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ وہ کسی حد تک کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور قربان جائیے۔ میں یہاں پر یوتھ کو اسپیشلی میں کہوں گا، شکر اللہ کا بھی ادا کرو، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو، بھلائی کی ہے کسی نے، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ شکر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم شکریہ ادا کرو۔ اور ابتدا قرآن کہاں سے کی؟ کس کا شکر؟ انسانوں میں سب سے پہلے جوڑا اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، اور جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے تھے اور کچھ دن گزرے اور استاد قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولوالدیک، تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد سے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مل کر آؤں؟ فرمایا بیٹے بے ٹائم کوئی چھٹی کا وقت تو نہیں ہوا؟ کہا حضور اجازت ہے تو میں مل کر آ جاؤں، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اجازت دی گئی، بایزید بسطامی گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا تو بایزید بسطامی کو دیکھا، فرمایا بیٹے اتنی جلدی آ گئے، بھی تو مدرسے کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا؟ کہا ماں تیرا بہت بڑا شکر ہے، سبحان اللہ، تیرا بہت بڑا احسان ہے، بس ماں مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے اتنی سی بات کہنے کے لیے تو آیا؟ کہا ہاں میں نے آج میرے استاد سے پڑھا انشکر لی ولوالدیک، میں نے سوچا تیرا شکر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد رب قدیر اللہ جلالہ کا بھی میں شکر اس طریقے سے ادا کروں کہ تیرا شکر کہ میری ماں نے مجھے اللہ عز و جل کی محبت پلائی، اور اس اللہ کا شکر کہ اللہ نے تیرے جیسی ماں مجھے عطا فرمائی۔ یہ سوچتے شکر ادا کرو، ناشکری کے دروازے بند کر دو۔ نعمتیں اس وقت تک ہمارے پاس رہتی ہیں جب تک کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بہت طویل یہ مضمون ہے
لیکن میں بہت زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی بجائے موٹی موٹی کچھ باتیں سمجھا دوں جو آپ کی کھوپڑی شریف کے اندر بات بیٹھ سکے۔ میں کسی بزرگ کا قول بتا دوں، اور بزرگ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں، انہوں نے اس چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں۔ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ دل و دماغ میں آج کے بعد محفوظ کر لیں۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا، الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب التقرب الى الرب المعبود وثواب فی دار الخلود۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر ایک عارف کامل کا قول موجود ہے۔ اب سمجھے مطلب، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نعمت اس کے پاس ہے اسی پر وہ شکر ادا کرے گا نا، تو موجود نعمت پر اللہ کا جب شکر ادا کرتا ہے تو جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ کر دیتا ہے، پرماننٹ کر دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وصید للمفقود، جو انعامات رب کی جانب سے اب تک نہیں ملے تھے، بہت ساری نعمتیں جو اب تک نہیں ملی، تو شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ ان نعمتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات تو دلوں کو جھنجھوڑنے والی، یہ فرماتے ہیں اور جنت میں ثواب کا باعث بننے والی یہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ صرف جنت ہی نہیں عطا فرمائے گا، جنت کی بھی بے شمار نعمتیں اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ایک شکر کے عوض میں کتنا کچھ ملتا ہے۔ لیکن برا نہ مانے تو میں کروں، کسی کو اگر 1 ملین کا پروفٹ ہو جائے تو ہنستا ہوا تو نظر آئے لیکن کہے گا نہیں، اور کسی دن اگر اس کی دکان کے اندر 10 روپے کا پروفٹ، کیا بتائیں، دھندا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے دھندا، اس کی اطلاع پورے شہر کو ہو جاتا ہے، بیچارے کا کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے مولانا یونس صاحب قبلہ بتا رہے ہیں کہ جب چندے کا وقت ہوتا ہے تب یہ جملہ سب کے منہ سے زیادہ سننے کو ملا ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ سوچو تو صحیح یار، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اب وہ لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں ذرا وہ سن لیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ کتنی چیزیں بولیے؟ اب پہلی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر، ایسا دل اس ملا جو ہر وقت میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں، ایسا اس کے پاس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری نعمت ولسان ذاکر، ایسی زبان اس کو ملی جو زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا بدن کہ آزمائش پر وہ بدن صبر کرنے والا ہو، یعنی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے، بہت بخار ہے، بہت درد ہے،
اور یہاں میں بتاؤں، میں کل تفسیر پڑھ رہا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی تفسیر میں نے پڑھا کہ درد کی وجہ سے آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں، سبحان اللہ. اسے بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں. تو ایسا اللہ عز و جل نے بدن عطا فرمایا کہ آزمائش پر، یعنی اس بدن میں کوئی تکلیف ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے. کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی. اور پھر چوتھی کے سلسلے میں تھوڑا سا اچھی طریقے سے جو شادی نہیں کی ہے نا، وہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا. وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی ایسی بیوی مل جائے جو خود بھی محفوظ رہے اور اپنے شوہر کے مال کو اور اس کے مال کے اندر بھی کوئی خیانت نہ کرے، اسے بھی محفوظ رکھے. یعنی تکلیف کے اندر ایسا بدن جو صبر کرنے والا ہو، بیوی ایسی جو خیانت نہ کرنے والی ہو، اور اسی کے ساتھ زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دل ایسا جو شکر کرنے والا ہو. حضور فرماتے ہیں جس سے یہ چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی مل گئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے شکر کا فائدہ، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا فائدہ رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ شکر کرنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل الصائم الصابر. سرکار فرماتے ہیں کھا کر شکر ادا کرنے والے کا ثواب صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے. کہ جو روزے دار صبر کرتا ہے اس پر جو اسے اجر ملتا ہے، کھا کر کے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر. ایمان دو حصوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک حصہ اللہ نے صبر میں رکھا ہے اور ایک حصہ اللہ شکر میں رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والی طبیعت ہماری بن جائے گی. سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جو خوشحالی اور مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوں گے. خوشی ہو تو بھی اللہ کا شکر اور تکلیف ہو تو بھی اللہ کا شکر. قیامت کے دن اللہ عز و جل ایسے بندوں کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آپ کا کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں اس رسول کی بات کر رہا ہوں جو رسول سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے اور جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو کہہ دیں، اور میں یہاں بتاؤں، آج تک علم غیب کے منکرین ہیں بھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے وہ
ایسی بات بھی کہتے ہیں جو غیب کے علم پر دلالت بھی کرتی ہے، انکار بھی کرتے ہیں علم غیب کا، اور پھر حضور کی غیب دانی کی باتیں جو ہیں جو سرکار نے بتائی وہ مانتے بھی ہیں۔ آج یوٹیوب پر آپ کو بھرا پڑا ملے گا قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں۔ کس نے بتائی آپ کو؟ کس نے بتائی بھائی؟ آپ ذرا یہ تو بتائیے، تو آپ کہیں گے حضور نے میاں قیامت کی نشانی 1500 سال پہلے حضور بتا رہے ہیں۔ آپ مان رہے ہو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے آپ مجھے بتا۔ میں نے ابھی آئی تھنک کسی جگہ پر انڈیا کے اندر تقریر کی، تو میں نے اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو لباس بشری میں جب آتے تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ اس کی شکل میں آتے۔ کون آتے؟ بولیے۔ جبریل امین۔ جبریل امین بشر ہیں کہ نور؟ یار تو خادم نور ہو کر بشر بن سکتا ہے، خادم نور ہو کر بشری لباس پہن سکتا ہے، تو سید البشر نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس نیت سے سننا کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک بار پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن حضور نے جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس یقین کے ساتھ پیش کی جانے والی حدیث کو آپ نے سنا اور اس پر عمل کیا آپ نے، یا ہم نے سب نے عمل کیا، پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ کرم کی بارشیں کتنی ہوتی ہیں۔ شعب الایمان جلد 6 صفحہ نمبر 294 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن سے حضور قرآن سنا کرتے تھے، وہ جلیل القدر صحابی، اور کوفہ کو جنہوں نے علم سے بھر دیا، بہت جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جسے 4 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، جسے دعا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے میں تو زمانے سے مانگ رہا ہوں مجھے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو حضور نے تو فرما دیا کہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی دعا کے اندر کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ محروم نہیں رہے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا۔ یعنی جو شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ عطا کرے گا ہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور تیسرا ارشاد، جس سے استغفار کی توفیق نصیب ہوئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ استغفار کرتے رہو، اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ آج کا یہ سبق دل و دماغ میں محفوظ کر کے اٹھیں، شکوہ بند، شکر شروع۔ اب شکر ادا کرنے کے طریقے بتا دوں، 3 طریقے شکر ادا کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نعمت ملی الحمدللہ، دوسرا طریقہ نعمت ملی سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور تیسرا طریقہ جو سب سے اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اللہ کو پسند ہے طریقہ، وہ یہ ہے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف یوز نہ کیا جائے۔ آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے پکچر مت دیکھو، کان قرآن اور اچھی باتیں سننے کے لیے دیے گئے، اچھی باتیں سنو، زبان اچھی باتوں کے لیے اچھی بات بولو، پیر اچھی طرف اچھے کاموں کے لیے لے جانے کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے عطا فرمایا، اس طرف توجہ دو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دیں اس کو جب مس یوز کرنے سے تم بچو گے، گویا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کی۔ یہ چند کلمات خیر تھے، اور میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ میں نے وقت لے لیا، بس میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شکوہ ہم نہ کریں۔ اللہ کا شکوہ کر کے کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ جن کے پاس چپل نہیں تھے یا جوتے نہیں تھے، وہ مسجد میں گئے، عید کا دن تھا، شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، چپل یا جوتے نہیں تھے، مسجد میں گئے، خیال آیا کہ لوگ سوچیں گے عید کے دن بھی یہ چپل نہیں پہنا، جوتے نہیں پہنا، لیکن جب مسجد سے عید کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک ایسا بندہ بھی باہر موجود ہے جس کی 2 ٹانگیں ہی نہیں، فوراً دوڑ کر مسجد میں آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے چپل تو نہیں دی لیکن چلنے کے لیے ٹانگیں تو عطا فرمائی۔ محروم جن چیزوں سے ہو، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کے بارے میں غور کرو گے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پر غور کرو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور خاص طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنے کریم کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے زمین، آسمان، چاند، سورج، آب و ہوا، جو ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یوں ادا کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ نے سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عطا فرمائی، اس نعمت سے بڑھ کر کے نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔